ویلکم بیک بچوں. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی. لیکن بچوں پتہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو کبھی بھی نہیں مانتے چاہے جو مرضی ہو جائے. کچھ لوگ تو اس دن ایمان لے آئے لیکن کچھ نے پتہ ہے کیا کیا؟ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے. کیا کسی کو پتہ ہے کہ اس بادشاہ کا نام کیا تھا جس کے دربار میں لے جایا گیا؟ نمرود. اس بادشاہ کا نام تھا نمرود. کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا ایک سب سے ظالم ترین بادشاہ تھا. جب ان کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ ابراہیم تم کس طرح بلا رہے ہو لوگوں کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بلا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا خدا مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو مردہ کرتا ہے، یعنی کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ 2 قیدیوں کو پکڑ کر لاؤ. وہ گئے اور جا کے 2 قیدیوں کو لے کر آئے. اس نے کہا کہ ایک کو مار دیا جائے اور فوراً اس کو مار دیا گیا اور دوسرے کے لیے کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. تو اس نے کہا دیکھا میں نے ایک کو موت دے دی اور ایک کو زندگی دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے زندگی دی اور موت دی؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر آپ خدا ہیں تو آپ ایک کام کریں، آپ سورج کو مغرب سے نکال کے دکھائیں. کیا اس کا کوئی جواب ہوگا نمرود کے پاس؟ نہیں. کیا کوئی بھی انسان سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہے؟ نہیں. یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ. اس لیے وہ خاموش ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے اپنی وائف کے ساتھ. ان کی وائف کا نام کیا تھا؟ حضرت سارہ. جب وہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے گئے تو وہ مختلف سرزمینوں سے گزرتے ہوئے گئے. مصر کے پاس سے گزرے اور بہت ساری جگہوں پہ گئے، ملکوں میں گئے. جاتے جاتے وہ نیکیاں کرتے تھے، لوگوں سے بات کرتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے. لیکن ان کا گزر پھر ایک ظالم بادشاہ کے پاس سے ہوا. اس نے سنا کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کوئی لیڈی ہیں تو اس نے کہا کہ ان کو پکڑ کر لاؤ. جب انہیں پکڑ کر لے کر آیا گیا تو اس نے کہا یہ آپ کی کون لگتی ہیں؟ تو ڈر یہ تھا کہ اگر یہ کہیں گے کہ یہ ان کے شوہر ہیں تو کہیں وہ انہیں مروا نہ دیں. تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے. تو اس کے بعد پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے کہا اچھا. تو اس نے کہا ان کو بلوایا جائے. حضرت سارہ کو بلوایا گیا. جب ان کے سامنے آئیں تو وہ اتنی حسین تھیں کہ اس بادشاہ نے چاہا کہ وہ جا کر انہیں ہاتھ لگائے. لیکن جب وہ ان کے پاس بڑھنے لگا تو اللہ نے پتہ کیا کیا؟ وہ اس نے اپنے ہاتھ آگے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو فریز کر دیا. ان کے ہاتھ فریز ہو گئے. اس بادشاہ نے حضرت سارہ سے کہا کہ آپ اللہ سے کہیں کہ وہ مجھے چھوڑ دیں، میں معافی مانگتا ہوں، میں اب نقصان نہیں دوں گا. حضرت سارہ نے دعا کی اور ان کے ہاتھ چھوٹ گئے. لیکن جیسے ہی ایسے ہوا وہ دوبارہ سے سارہ کی طرف بڑھنے لگا. دوبارہ اللہ نے ان کے ہاتھ فریز کر دیے. دوبارہ ایسا ہونے کے بعد انہوں نے پھر حضرت سارہ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور میں چھوٹ جاؤں اور پھر میں آپ کو نقصان نہیں دوں گا. حضرت سارہ نے ان کے لیے پھر دعا کی. ایسا 3 بار ہوا. لیکن جب ایسا تیسری بار ہوا نا تو وہ بادشاہ ڈر گیا، اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے انہیں جانے دیا. اور صرف ایسے ہی نہیں جانے دیا بلکہ انہیں ایک انعام بھی دیا اور انعام میں انہیں ایک کنیز عطا کی اور اس کنیز کا نام تھا حضرت ہاجرہ. حضرت ہاجرہ کا نام کس کس نے سنا ہے؟ سب لوگوں نے سنا ہے؟ کس وجہ سے سنا ہے؟ آپ کے کانوں میں ان کا نام کیوں آیا؟ کون تھی حضرت ہاجرہ؟ وہ ان کی وائف، وہ ان کی زوجہ تھیں. بالکل. تو ان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. آپ لوگ جانتے ہیں ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے. ان کا ذکر قرآن میں کیا آیا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے اگلے ایپیسوڈ کے اندر، کیونکہ یہ قصہ بہت بڑا ہے. حضرت ابراہیم کی سٹوری بہت بڑی ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کے اندر بہت سارے ٹوسٹ اینڈ ٹرنس ہیں تو اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ تک لے کے جائیں گے. لیکن وہاں کل یہیں سے شروع کریں گے اس کہانی کو. لیکن آج جانے سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو کیا سمجھ آیا. لیکن میری اس سٹوری کو غور سے کون سا بچہ سن رہا تھا اس کے لیے میں آپ سے 2-3 کویشچنس کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بادشاہ جس نے حضرت ابراہیم کو بلایا اور کہا کہ میں بھی زندہ کو مردہ کر سکتا ہوں، اس کا نام کیا تھا؟ میں آپ کو آپشنز دوں گی اور اس آپشن میں سے آپ سب بچوں کو چوز کرنا ہے. آپشن اے ہے فرعون، آپشن بی ہے شیطان اور آپشن سی ہے نمرود. تو صحیح جواب کیا ہے؟ نمرود. اس کے بعد اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے بچانا چاہا تو انہوں نے آگ کو کیا حکم دیا تھا کہ آگ تم ختم ہو جاؤ، آگ تم بجھ جاؤ، یا اے آگ تم ٹھنڈی ہو جاؤ؟ ویری گڈ. اچھا، اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ اس اسٹوری کو بہت غور سے سن رہے تھے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سمجھ آیا ہوگا.
اس سٹوری کو ہم دوبارہ کل یہیں سے لے کے جائیں گے. تو ہمارے پیارے بچوں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے گا. اس کے بعد آگے کیا ہوا یہ ہم ڈسکس کریں گے کل کے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ کی ہوسٹ آپ سے اجازت چاہے گی. اللہ حافظ.